کہ جو نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو عورت ہو، وہ ہو مومن، تو نیک عمل کی بات ہو رہی، نیک عمل وہی ہوتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے بھی کیا جائے۔ نیکی آپ اپنے ڈھنگ سے نہیں کر سکتے، یہ بات بھی بتانا ضروری، چونکہ لوگوں نے نیکی کے بڑے عجیب و غریب طریقے نکال دیے۔ ہم چھوڑ دیتے ہیں، مسجدوں میں کبھی جاتے تھے تو مسجد میں کچھ چارٹس ہوتے تھے، الحمدللہ آج کل وہ چارٹس نہیں دکھتے ہیں، چونکہ اب نوجوان سوال کرتے ہیں۔ چارٹس ہوتے تھے، ایسے ایسے چارٹس، عجیب و غریب اعمال اور ایسے ایسے بینیفٹس کہ اس چھوٹے ذہن سے ہم جب سوچتے تھے تو ہم کو لگتا تھا یہ عمل کر کے نجات ہے۔ نماز پڑھنے والے تو خامخواہ اس سے محنت کر رہے ہیں کہ بھائی آپ اگر نماز، جمعہ کی نماز کے بعد یہ درود ایک بار پڑھ لے تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو ایک چھوٹا بچہ تو سوچتا ہے شارٹ کٹ تو یہ دکھ رہی کہ نماز پڑھ لو جمعہ کی اور یہ درود پڑھ لو تو 80 معاف، پھر باقی ہفتہ نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ وہ 80 سال کے گناہ معاف ہو جا رہے ہیں۔ ٹیئرس کی تو لائف بھی نہیں دیکھ رہی ہم کو۔ اچھا 2 جمعہ پالے تو 160 سال کی۔ اگر یہ کوئی کہے کہ بھائی شب قدر کے اندر یہ اجر ہے اس کا کہ 1000 مہینے، جو کہ اپروکسیمیٹلی جو ہے 83 ایئرس اینڈ 4 منتھس کے اراؤنڈ ہوتا ہے، وہ 83 سال اور 4 مہینے ہو جاتے ہو، تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر رفلی بولے 80 سال کا اجر ایک رات میں ملتا ہے، سال میں ایک رات آتی ہے، سمجھ میں آ رہا ہے، چونکہ ثابت ہے۔ لیکن یہاں ثابت نہیں وہ چیزیں منائی جا رہی۔ ایک رات آپ جاگ لے، اس دن کے بعد کا روزہ رکھ لے تو 120 سال کے گناہ معاف۔ اب 120 سال لائف کس کی ہوتی ہے نا؟ یہ سب موضوع روایتیں ہیں کہ جو 15 شعبان کی رات پالے، اس رات جاگ لے، صبح کا روزہ رکھ لے، 120 سال کے گناہ معاف۔ ایسی شارٹ کٹ ہے۔ شب قدر کی فضیلت نہیں، 1000 مہینے بھی 83 سال ہی ہوتے ہیں، 120 سال وہ بھی نہیں ہوتے ہیں۔ تو عجیب و غریب چیز ہے۔ تو عمل صالح کے لیے کنڈیشن ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز کا ثابت ہونا، اس کے اصول موجود ہونا، یاد رکھیں، ورنہ پھر کیا ہوگا، ہم منمانی کریں گے، یاد رکھیں۔ اور یہ مزاج ہمارا